یہ سٹیٹمنٹس دے کر کیا اپوزیشن کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی کوشش ہو رہی ہے یا اپوزیشن کے درمیان رفٹس پیدا ہونے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیونکہ یہ سوال کا جواب تو نہیں ہے، یہ تو مزید نمک پاشی ہے۔ رفٹ تو آلریڈی اپوزیشن میں موجود ہے، اور وہ آج سے نہیں ہے، وہ اس دن سے موجود ہے جس دن سے گیلانی صاحب الیکٹ ہوئے تھے۔ آپ کو شاید یاد ہو، اور قوم کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب اپوزیشن لیڈر کے طور پہ آپس میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے آپس میں اصلاح مشورہ کرنا تھا، تو ایک طرف سے صابر شاہ صاحب، دوسری طرف سے اعظم تارڑ صاحب اور تیسری طرف گیلانی صاحب، تینوں جو ہے نا اس وقت امیدوار بنے تھے۔ تو اس وقت جو سینیٹر دلاور گروپ تھا جو کہ انڈیپینڈنٹ گروپ تھا، انہوں نے اور گیلانی صاحب نے جس طرح جا کے ڈسین کیا اور اپوزیشن لیڈر بن گیا، تو ساری کی ساری اپوزیشن میں کم از کم وہ جو ریفٹ تھی وہ بہت آیا اس وقت ہی ہو چکی تھی۔ پچھلے 6 ماہ میں یا 9 ماہ میں جس طریقے سے اپوزیشن کا آپ اگر ٹوٹل دیکھیں تو فیبرری 4 سے لے کے اب جنوری 26 تک جب یہ سینٹ کا بل پاس ہوا ہے، کم و بیش 6 دفعہ ہم نے اپوزیشن کو نیشنل اسمبلی سے لے کے سینٹ تک مات دی ہے، اور یہ مات اس وقت دی ہے جب ہمارے پاس عددی میجورٹی حاصل نہیں تھی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کی ایک ریزن بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ صرف وہ جو سینٹ والا جو 26 جنوری کو ہمارا لاس ہوا ہے اس کی صرف اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو گیلانی صاحب کا اس دن موجود نہ ہونا میجورٹی پہ تو اثر ڈال گیا، ایک ووٹ کم ہو گیا، لیکن اوور آل دیکھیں کہ وہ اپوزیشن کون سی ہے، ان کو ڈائریکشن کون دے رہا تھا۔ یہ ایک لیڈر لیس قسم کی اپوزیشن ہے جس میں ڈیفرنٹ قسم کی پولیٹیکل پارٹیز جن کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے، اپنی لیڈرشپس ہیں، اپنے ایجنڈاز ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، میں آپ کی طرف لے آتی ہوں۔ کیا جے یو آئی میں اسٹیٹ بینک کے بل پہ بالخصوص اور پی ڈی ایم میں بالعموم کیا کوئی بریفنگ، کیا کوئی بات چیت، کیا کوئی ایک سمت جو تعین کی گئی ہو اس حوالے سے کوئی ڈیسیجنز ہوئے تھے؟ اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی صاحب کی ایبسنس کو اور اس کے بعد بیانات کو حکومت کے کہ انہوں نے تو مدد کی ہے بیسیکلی حکومت کی وسیع تر قومی مفاد کے اندر، اور آج یوسف رضا گیلانی صاحب کے استعفیٰ جو انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو بھجوا دی ہے، ہاؤ ڈو یو کنیکٹ دیز تھنگس؟ حکومت والے بڑے ظالم ہیں، انہوں نے لوگوں کے ووٹ بھی لے لیے اور اب ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں، ان کی بے عزتی بھی کرتے ہیں۔ اس طرح سے تو نہ کرے نا۔ تو آپ نے کہا کہ ہمارے اندر انٹرنل ڈیبیٹ ہوئی تھی، یقیناً ہمارے اندر انٹرنل ڈیبیٹ ہوئی تھی بہت دن پہلے۔ مولانا ایک دن مانسیرہ جا رہے تھے، جلسے سے خطاب کیا تھا، مجھے ساتھ لے گئے اور راستے میں ہم اس کو ڈسکس کرتے رہے، پھر ہم نے آپس میں بھی اس کو جو ہے وہ ساتھیوں نے بھی اس کو ڈسکس کیا۔ اب جو کچھ ہوا ہے اس میں کچھ ساتھی یقیناً نہیں آئے ہیں، کچھ جان بوجھ کے شاید ممکن ہے نہ آئے ہوں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی واقعی مجبوریاں ہوں گی، مگر بہرحال یہ جیتے ہیں اور یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ ہماری میجورٹی کے باوجود جو ہے اور ہم کانشیس تھے اس حوالے سے، ہم تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور 2 مختلف جگہوں پہ کھڑے ہیں۔ جو وہ لوگ بھی کھڑے ہیں تاریخ کے اس کٹہرے میں جو نہیں آئے اور جنہوں نے آپٹ کیا کہ نہ آئیں یا کسی مجبوری سے یا جان بوجھ کے، تو الٹیمیٹلی یہ چیزیں چھپتے کی نہیں ہوتی کہ کون کیوں نہیں آیا اور کیا اس کی وجوہات تھیں، اس کے نقصانات، اس کے بل کے فائدے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ بڑے انٹرسٹنگ، آپ کے یہ جو لاسٹ جملہ بڑا انٹرسٹنگ ٹویسٹ دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کون کیوں نہیں آیا اور کس کی کیا وجہ تھی۔ کیا متحدہ اپوزیشن جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی فارم میں ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر اپوزیشن کے ساتھ گیم کھیلی ہے؟ کچھ چیئرمین سینٹ کا معاملہ تھا تب بھی آپ لوگ یہی سمجھتے تھے، جب لیڈر آف اپوزیشن سینٹ کی بات آئی تب بھی آپ لوگ یہی سمجھتے تھے، کیا اب بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سمجھتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچ کے دونوں طرف کھیلا؟ میں پی ڈی ایم کی بات نہیں کر سکتا، مگر میں اپنی ذاتی طور پہ مجھے جو ہے نا وہ شکوک و شبہات ہیں۔ یہ مجھے جو ہے وہ تقریباً عصر کے وقت، عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے نا مجھے پتا تھا کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو یوزول نہیں ہیں، اور میں نے اپنے ساتھیوں کو انفارم کرنا شروع کر دیا تھا اسی وقت کہ آپ کی پریزنس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے۔ حیدری صاحب سانگڑ میں تھے، وہ سانگڑ سے پہنچ گئے، مولانا عطاء الرحمان جو ہے وہ کراچی میں تھے، کراچی سے پہنچ گئے، تو ملتان جو ہے وہ اتنی دور نہیں تھا، اگر ایون 1 بجے بھی پتہ چلے، مجھے پتا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی پتا تھا اور ان کو بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یوزول کیا نہیں ہو اور رہا یہ تھا بل کامران مرتضیٰ صاحب عصر اور مغرب کے درمیان؟ ہم نے جو ہے نا وہ سن لیا تھا کہ اڑتے اڑتے یہ سن لیا تھا کہ یہ بل آئے گا، اور
یہ مرتبہ اس وقت تک بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں تھا یقیناً، مگر ہم نے یہ سن لیا تھا، اور اسی لیے جو نا ہمارے 2 سینیٹر باہر تھے وہ تشریف لے آئے تھے، باوجود اس کے کہ ان کے وہ بہت دور تھے، مگر اس کے باوجود وہ تشریف لے آئے تھے۔ میرا پروڈنٹ مائنڈ جو ہے نا اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ کوئی ملتان سے نہ آ سکے، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ درست کہہ رہے ہیں اور میں غلط کہہ رہا ہوں۔